امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے، تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے۔ ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا، ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روح سیاہی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل میں ملتانی ریئیکٹ پر۔ دوستو آج کے قاری ہانی ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ اس بیان کو توجہ سے سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن قیامت کی نشانی ہے، قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا جمعہ ہی ہوگا۔ آج جمعہ تفریح کا دن ہے، آج جمعہ جوئے کا دن ہے، آج جمعہ شراب پینے کا دن ہے، آج جمعہ کھیل تماشا بے حیائی بدماشی کا دن لوگوں نے بنا لیا۔ ایک ہمارا ماحول ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ جمعے کے دن فلموں میں رش ہے، جمعے کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے، جمعے کے دن VCR بہت زیادہ چلتے ہیں، جمعے کے دن ٹیلی ویژن پہ بڑا رش ہوتا ہے، جمعے کے دن بدماشی ہے، جوا ہے، بے حیائی، زیادہ سے زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے۔ حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے، جس حال میں کچھ کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا۔ کون سمجھائے تمہیں؟ کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، اکڑنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بے غیرت کمینوں، باداؤ، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ میں وہ خدا ہوں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں میرے پاس ہے، رحمت میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے۔ وہو علی بیدہ الملک، ملک میں راج میرا، وہو علی کل شیء قدیر، ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا۔ تو ہوتا کون آکڑ کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہیہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں میں نے ساری زندگی گزار دی، اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے۔ فرمایا ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کی پسندیدہ بات سنو، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب؟ وہ مجھے رنج دیتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے، تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے۔ ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا، ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روح سیاہی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی، پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی بوڑھے بھی حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ، اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، 3 چیزیں پسندیدہ ہیں میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس آدمی، جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں 1 پانی کا پیالہ اور 1 کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو، اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی۔ اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا 1 پیالہ اور 1 کھجور کا دانہ ملتا تھا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا، لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا۔
پرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. اتنا بڑا بورا بھر کر آیا. اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے، اپنی خادمہ سے فرمانے لگی، حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی، میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا. خادمہ سے فرمانے لگی، اس بوری کے میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. اس نے کپڑا لٹکا دیا. اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی، مدینے میں اعلان کراؤ، جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے مدینے میں اعلان ہوگا، خیرات لینے والے آ جاؤ. شیئر ضرور کرے. ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا. کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا، بھیک مانگنے والے، 1 کروڑ روپیہ دے دو، انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا. اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے. فرمانے لگی کچھ نہیں ہے. وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے. اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی، گوشت سے میں بھی کھا لیتی. کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی، اب تانا دینے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے، چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری، پریشانی جو ہوئی، غربت جو ہوئی، تنگی جو ہوئی، چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا. اور نہیں، یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے. اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے، کھجور بھی نہیں. اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں، اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں. اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں. بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے. اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ، آمین کا. کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا، سب چل رہے ہیں فنا کی طرف. اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری 60 سال عمر ہو گئی، میری 40 سال عمر ہو گئی، میری 30 سال کم عمر ہو گئی. اور اصل بات ہمارے دماغ میں، اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں. آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح و شام ہر آدمی 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح استغفار کی، اور 1 تسبیح تیسرے کلمے کی. یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے. بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں. بلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا. خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے. تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے عرض کی. تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے. کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے. 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور 1 تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 1 تسبیح درود شریف کی
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. جب ایک مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی. تو کتنا بڑا اجر ہے. خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں. خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک سانس کی مہلت ملے. پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیرو لہاونا. اس میں بڑا فرق ہے. ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں. ہاں، اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں. اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا، وہ لانتی ہوا پیچھے سے. بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. میں کراچی تھا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو. اب کے میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں. تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے. ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا. وہ کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو. تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا. وقتی آؤ، پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے. اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں، دکان میں، کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں. اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام. میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام. پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں.
یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی۔ پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں۔ تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہے، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے۔ مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے۔ جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے۔ پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے۔ عام میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا۔ ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا۔ اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا۔ اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے۔ سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے۔ اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے۔ اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی۔ ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے۔ کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو۔ ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج
تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں سکون نہیں سکون نہیں اطمینان نہیں. ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے. چنانچہ میں علی الاعلان کہتا ہوں 1,29,000 صحابہ کرام کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے، فاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا. پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے. اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے. کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا. ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں. مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں. دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا. کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا. اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے. جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو. کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نے لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں. سارے تیری فوج میں، تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے. اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے. اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا. ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا. قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے. یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم
हजारों रजिस्टरों के गत्ते, हजारों चाय के डब्बे, हजारों मिठाई के डब्बे, लाखों करोड़ों दवाइयों के डब्बे गंदे नालों पे, कूड़ियों पे, रूड़ियों पे पड़े हैं। और जिस गत्ते ने कुरान के साथ यारी लगा ली, खुदा की कसम कोई आदमी बगैर वुजू उस गत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकता। हजारों नहीं लाखों कपड़े मार्केट में पड़े, पर जिस कपड़े ने कुरान से यारी लगा ली, जो कपड़ा जुस्दान बनकर कुरान पे चढ़ गया, लोग उसको भी चूमते हैं और चूमना चाहिए। यारो कपड़े ने कुरान से यारी लगाई तो कपड़ा अजमत वाला बन गया, गत्ते ने यारी लगा ली तो गत्ता बन गया। हजारों किस्म के कागजात रोजाना जलील होते फिरते हैं। जिस कागज पे कुरान लिखा गया वो अजमत पा गया, जिस स्याही से कुरान लिखा गया वो स्याही अजमत वाली बन गई। अरे अगर मुसलमान कुरान को अपने अंदर पैदा कर ले, उसकी अजमत को बसा ले, उसको अपना लाहे अमल बना ले, उसको अपने सर पे रख ले, तो क्या ये बंदा कुरान के साथ वफादारी करे तो कुरान क्या ख्याल है, कुरान बेवफाई कर देगा? यकीन नहीं, यकीन असल बात इत्काद की है। यकीन का तो यह आलम बना हुआ है कि अगर कोई चोरी का मामला हो जाए और किसी पर शुभ हो, अगर उसे कहो कि कुरान उठा दे तो देर नहीं लगाएगा। और अगर कहे कि फलानी खानगाह का कुंडा मार दे, ये काम मैं नहीं करता। खानगाह के कुंडे पे ईमान है, कुरान पे ईमान नहीं। उस पर यकीन है कि पीर अंधा कर देगा, और यहां यकीन नहीं कि जिस खुदा ने पैदा किया अगर मैंने झूठा कुरान उठाया तो वो बर्बाद कर देगा। अजीब अजीब लोग। चुनाचे मिस्र के कर्नल ने, मिस्र के जर्नल ने सारी फौज को इकट्ठा कर लिया। उसने भी ये बात तो नहीं कही कि फारूक आजम को दोबारा खत लिखता कि हजरत ये तो 2 आयतें आपने लिखी, ये तो सारा कुरान रोज पढ़ते हैं, पर बनेगा क्या? जैसे फारूक आजम का यकीन था, फारूक आजम की फौज के कर्नल का भी यकीन है, फारूक आजम के फौज के जनरल का भी यकीन है। उसने सारी फौज को इकट्ठा किया, लश्कर को जमा किया और उसके बाद कहने लगा कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिकुम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। ओ लोगों, खुदा तुम्हें कहता है अपनी आंखों की हिफाजत करो। अगर तुम्हारी नजरें गलत जगह पड़ी, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी आबरू की हिफाजत करो। अगर गलत नजरें पड़ी, गलत इस्तेमाल हुई, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह पाक तुम्हारे साथ साथ है, वो हर चीज को देखता जाएगा, वो हर चीज तुम्हारी देखेगा। चुनाचे तारीख शाहिद है, इब्न हशाम ने लिखा है, इब्न खुल्दून ने लिखा है और कई मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब मुसलमान जनरल ने, मुसलमान कर्नल ने अपनी फौज को कुरान की 2 आयतें सुनाई और इसके बाद हुक्म दिया चलो, तमाम का तमाम लश्कर चल रहा है। उधर ढोल बजा, धमाके बजे, गाना शुरू हुआ, गाना बजाना शुरू हुआ, सारी फौज निकल गई, सारा लश्कर चला गया। लड़कियों ने देखा कि ये तो खत्म हो गए, नीचे आवाज दे के कहने लगी और जाने वालों ये सारी फौज कई अंधों की फौज तो नहीं। ये हुस्न का नजारा और ये डांस और ये आवाज, हम नाच नाच के थक गई, कोई सर नहीं उठाता। और आज देख लें आप, हर घर के ऊपर वो लगा हुआ है एरियल, लानत का एरियल लगा हुआ है, लानत का एरियल। हाजियो तुम क्या कहते हो कि हमारे घर का इसमें क्या बिगड़ेगा? खुदा की कसम वो बिगड़ता है, वो दीमक लगती है, वो तबाही फिरती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुमने क्या सोच रखा है? मुसलमान कर्नल के हुक्म पे सारी फौज निकल गई। नाचने वाली गाने वाली लड़कियां ईसाइयों की हैरान है, क्या हुआ? लाखों की तादाद में फौज गुजर गई, कोई निगाह उठा के नहीं देखता।
لکھتا. ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے, نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا, یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا, کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا, یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ, ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا. مورخین نے لکھا, ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی, کوٹھی سے نیچے آ گئی, کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے, اتنی طاقت ہے, جو حسن کے نظارے سے روک دے, جو گانے بجانے سے روک دے. یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے, نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو, جاتے والے یوں نہ جاؤ, ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ. اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے, وہ کتنی عظمت ہوگی اس میں, اس کلام میں کتنی برکت ہوگی, جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے. چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی. سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ, ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ. جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی. اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہیں. پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی, علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاکی لگی ہوئی. بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے, بڑی صفائی ہے, بڑی دوڑ دھوپ ہے. اسی کو مجذوب الاعلان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, مگر دل میں ہے گندگی انتہائی, کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی, یہ سب ہے رعائی, یہ بس ہے رعائی. یہ تو چیز ہی کچھ نہیں. بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے, بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے. اللہ غنی, نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا سبحان اللہ, پھر قیمت بن گیا, وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا. کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک لذت تھی, ایک کیف تھا, ایک سرور تھا صحابہ کرام. کہاں سے وہ چیز ہم لائیں, کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی. جنگ بدر ہوا, بڑی بہترین بات ہے, توجہ لکھ کے لے جاؤ, انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے. جنگ بدر ہوا, 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے, مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے. تنگ دستی کا زمانہ ہے, 1 سال نہیں ہوا مسلمان گزر کے آئے تھے, مار کھا کے آئے, پریشان ہو کر آئے, دن دولت چھوڑ کر لوٹا کر آئے. ان کے پلے کیا تھا. شام کا وقت ہوا, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا, کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے. اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے, ہیں بھی کافر, ہیں بھی اسلام کے دشمن, آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے, میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے, جنگی قیدی ہیں. اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے, امتی بڑا پھرتا ہے. فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے.
सहाबा किराम में से किसी ने 2 पकड़ लिए, किसी ने 1 को साथ ले लिया। एक बिनादार सा गरीब सा सहाबी है, उसने साथ ले लिया एक मेहमान और घर लेके गया। बीवी को कहने लगा कि खाना कितना है, कि बस 1 आदमी जोगा है, 1 आदमी की काफी होगा। कान में कहने लगा अपनी बीवी के, दस्तूर था अरब का, मेहमान और मेजबान इकट्ठे खाया करते थे। अपनी घरवाली के कान में कहने लगा कि इसके आगे खाना रख देंगे मेहमान के, जब ये खाना शुरू कर देगा किसी बहाने से दीवा बुझा दियो, मैं यूं ही मुंह को खाली हिलाता रहूंगा, ये खाना खा लेगा, पेट भर जाएगा इसका। चुनाचे खाना आगे रख दिया, जो कुछ भी था। उसने खाना शुरू किया कि जी आप भी खाएं, कि हाँ हाँ मैं भी खा रहा हूं। बस यूं ही खाने में भी हाथ लगाए, मुंह को भी हाथ लगाए और मुंह को चलाए भी बराबर। बीवी ने चिराग बुझा दिया। ये अमल तो सहाबी कर रहा है अपने घर में। उधर कुरान करीम नाजिल हो गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और मेरे महबूब मुबारक हो, तेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जो अपना मुंह खाली हिला रहा है, बीवी भूखी बैठी है, चिराग बुझाए बैठी है और अपने हाथ को खाली चला रहा है, और मेरे बंदे का पेट भर रहा है। और मेरे महबूब, मुझे अपनी अजमत की कसम, मैं तेरे इन दीवानों पे जन्नत वाजिब कर चुका। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको नहीं सिखाया था कि तू जाके ऐसा करना, कुदरती मिजाज ऐसा बना दिया था। एक और मौका आया मदीने पाक में, जंगी कैदी और जगह से इसी तरह से आए। एक सहाबी एक और आदमी को, जंगी कैदी को काफिर में घर ले गया। बीवी कहने लगी कि 1 ही आदमी का खाना है बस, उन्होंने कहा इसको दे दो। वो काफिर जंगी कैदी कहने लगा जी आप भी खाएं, कहने लगा भी बात है साफ, 1 आदमी का खाना है, तू खाना खा, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। वो कहने लगा मैं खाऊंगा पत्ते। उन्होंने कहा तू रईस आदमी है मक्के का, मैं पुराना गरीब हूं, मुझे पत्ते चबाने की आदत है, तेरे पेट में दर्द ना हो जाए, मैं आदी हूं पत्ते चबाने का। उसने पत्ते चबा लिए। काफिर मुसाफिर और मेहमान जो था जंगी कैदी, उसको खाना खिला दिया। दूसरे दिन फिर ऐसी नौबत आई, उसने कहा आप भी मेरे साथ खाना खाएंगे? कहा नहीं भाई तू खा, मैं बच्चे चबाने का आदी हूं। 2 दिन तो उस काफिर ने खाना खा लिया, और जब तीसरे दिन उसके आगे खाना आया, उन्होंने कहा भाई तू ही खा, बस इतना ही खाना है, मैं तो मियां बीवी हम तो पत्ते चबा लेंगे। और कहने लगा मदीने वालों, तुम खुद पत्ते चबाते हो, दुश्मनों को खाना खिलाते हो, आज मेरी भी एक शर्त है, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज मेरी भी एक शर्त है। 2 दिन के अमल ने कुफर को मिटा दिया, इस्लाम चमक गया। 2 दिन के अमल ने, मेरा तेरा 60 साल का अमल है, कभी किसी काफिर को मुसलमान बनाया? उल्टे ही काम, हर गलत, हर मामला उल्टा ही है। हर आदमी बेजार होता है, यार दीन तो कुछ नहीं, यार इस्लाम कुछ नहीं, यारो ईमान कुछ नहीं। इसी को कुरान करीम ने ललकार के आवाज दे के फरमा दिया, लोगों ऐसी गड़बड़ न करो वरना मैं वो खुदा हूं। फअख़ज़तकुम साहिक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, सारी कौम के जिगर फट गए। मैं वो खुदा हूं, ला तरकुहु वरजिउ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तसअलून। लोग मकान छोड़ के भागते हैं, माहौल छोड़कर भागते हैं, माशरा छोड़ करके भागते हैं। खुदा कहता आओ, जिन मकानों पे तुम्हें नाज था वो ये खड़े भाग आ रहे।
इसी को कुरान करीम कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो आदमी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, ओ मेरे मालिक तेरे सिवा मेरा कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, मेरे दिल के भेद को जानने वाला नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, खेती को आबाद करने वाला कोई नहीं, एक दाने से सैकड़ों दाने बनाने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। खेतों में जाओ, कभी ये तो सोचो कि दुनिया में हुकूमतों ने कितने मिल लगा रखे हैं, चीनी के शक्कर के कितने मिल हैं, कितने डिपो हैं, फिर भी किल्लत हो जाती है। और ये अल्लाह मियाँ ने कितना मीठा केले में, संतरे में, माल्टे में, अंगूर में, सेब में, कभी ये भी सुना कि अल्लाह मियाँ का शुगर मिल फलां इलाके में लगा हुआ है? कभी ये तो देखो कि ये कुदरत कामिला के सिवा और कौन पैदा कर रहा है? फरमाया जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इकरार कर लिया, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं। फिर कुरान ने शर्त लगाई सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जमा रहे, डटा रहे, यूं नहीं कि कभी इधर लुढ़क गया कभी उधर लुढ़क गया। लोग तो बदल जाते हैं, लोगों का क्या है? पिछले साल की बात है, यही मगरिब की नमाज के बाद गर्मी के मौसम में मैं यहाँ बैठा हुआ था बाहर, आगे शहर के वो आदमी, वो कहने लगे जी एक काम आया। मैंने कहा क्या? कि 25,000 रुपया चोरी हो गया हमारा, बताओ हमें। मैंने कहा मुझे क्या पता? उन्होंने कहा नहीं सारा शहर कहता है कि कारिया नहीं बता देता है। मैंने कहा अच्छा ये यूं नहीं जाने का। मैंने कहा फिर आधे लूंगा। 25,000 गुम हुए हैं ना, 12.5 मेरे, 12.5 तुम्हारे। कहने देखो ना जी बाल बच्चे, छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं जिनके वो पैसे हैं। मैंने कहा अच्छा मैं बादशाह लगा हुआ हूं। उन्होंने कहा जी सौदा महंगा। मैंने कहा फिर कहीं और चले जाओ। जितना मैंने समझाया नहीं मानना कि अगर हमें यूं पता चल जाए मौलवियों को, वलियों को, तो फिर ये लाखों करोड़ों पुलिस वाले रखने की जरूरत है भला? इतनी बड़ी फौज का रखकर क्या करेंगे हम? अरबों रुपया फौज का खर्चा है। 2 वली, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे। फिर हम बढ़ाना देंगे औलिया किराम रजमत। ज़हनियत मरी गई, समझ नहीं पाते, दीन के करीब नहीं आते लोग, समझते नहीं। फरमाया सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुंतुम तुअदून। कुरान कहता उधर वली की मौत आती है, ऐसा आदमी जो अपने कलमे पे जमा रहे, शिर्को बिदात की लानत से बचे, कुफ्र निफाक से बचे। इधर मौत आती है, उधर फरिश्ते कहते हैं घबराना, गम ना कर, बहिश के दरवाजे तेरे लिए सारे खुले हुए। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। फरमाया हम तुम्हारी हर उस तमन्ना को पूरा करेंगे, हर उस आरज़ू को पूरा करेंगे। जो मांगोगे वही मिलेगा, जो कहोगे वही दिया जाएगा। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह। हम दुनिया में भी तुम्हारे कारसाज हैं, हम आखिरत में भी तुम्हारे कारसाज हैं। हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं, आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त हैं। और खुदा के यहाँ वो इनाम मिलेगा। अल्लाहु गनी
رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا، یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں۔ رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار هم یستغفرون، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ کہتا کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ، اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ۔ تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں۔ جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا، وہ چوڑے اور کرار اور سکھ کا گھر ہے۔ تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا، وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے۔ قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا کہ اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا اے عیسیٰ، اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے۔ عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا۔ اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکتیں ہیں۔ گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ تم نے چکھ کے نہیں دیکھا، اگر تم چکھ لو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو یہ ہمت دے کہ مرتے دم تک ہم قرآن سے یاری کریں، قرآن سے وفاداری کریں۔ آج تک کبھی بکری بھیڑیا نہیں لے گیا، آج تک کبھی نقصان نہیں کیا۔ میرے اجڑ کے قریب قریب بگیاڑ پھرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، کبھی بھی بکریوں کو نہیں چھیڑا۔ آج جو بکری سے کاٹ کے کھائی، بکری کو پکڑ کے بگیاڑ لے گیا، اطلاع ہو گئی فاروق اعظم جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔ وہاں پہاڑوں میں ایک صحابی رہتا تھا، بکری بھیڑ پالتا تھا۔ اس نے مہمانی کی، دعوت کی، روک لیا، رات رہے وہاں، بکریاں ذبح کی، گوشت پکایا، کھلایا ساروں کو۔
عشاء کی نماز کے بعد وہ بکریوں والا بھیڑوں والا صحابی ان مہمانوں کے پاس روتا ہوا آیا، زاروں زار قطار روتا ہوا آیا۔ یہ مہمان صحابہ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی بات بڑی عجیب ہو گئی، میری ایک بکریا بگیاڑ لے گیا، بھیڑیا میری بکری لے گیا۔ انہوں نے مذاق کیا، کہنے لگے ہوئے رو رو کے دکھا رہا ہے، کئی بکریاں ہمارے لیے ذبح کی ہیں نا، ان کا دکھ میں رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، کہ پھر یار رونے کی کیا بات ہے؟ رونا بھی مختلف ہوتا ہے۔ ایک امیر آدمی دولت مند آدمی کا کتا مر گیا، وہ بیٹھ کے رونے لگا، اور کسی نے کہا بدبخت کتے کو بھی رویا کرے، کتے کو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ کتے کو نہیں روتا۔ انہوں نے کہا اور کہ رونا تو اس بات کا ہو گیا کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، وہ پھر بھی آئے گا یہاں ضرور۔ اسرائیل علیہ السلام گھر دیکھ گیا، صحابی رو رہا ہے میری بکری بھیڑیا لے گیا، بگیاڑ لے گیا۔ اس نے کہا یار پھر رونے کی کیا بات ہے، ہزاروں تیرے پاس بکریاں ہیں، ایک بکری بھیڑیا لے گیا تو کیا ہوا؟ وہ اور زیادہ روئے۔ کہہ دو سارے سبحان اللہ۔ اس نے کیا بات کہی؟ کہنے لگا بکری کو بھیڑ کو بکری کو نہیں روتا، کئی بکریاں تمہیں کھلا دی، روزانہ کھلاتا ہوں، بڑی بکریاں ذبح کرتا ہوں، بکری کو نہیں روتا۔ اصل میں اتنے عمر سے بکریاں یہی پہاڑوں میں پالتا ہوں، آج تک بھیڑیا بگیاڑ نہیں لے گیا، آج جو بکری بھیڑیا لے گیا اس سے معلوم ہوتا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ آج تک کبھی بکری بھیڑیا نہیں لے گیا، آج تک کبھی نقصان نہیں کیا۔ میرے اجڑ کے قریب قریب بگیاڑ پھرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، کبھی بھی بکریوں کو نہیں چھیڑا۔ آج جو بکری کاٹ کے کھائی، بکری کو پکڑ کے بگیاڑ لے گیا، اطلاع ہو گئی فاروق اعظم جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔ ریڈیو نہیں تھا، وائرلیس سیٹ نہیں تھا، ٹیلی گراف نہیں تھا، ٹیلی گرام نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی عقل دیکھو، سمجھ دیکھو، بکری بھیڑیا لے گیا، کیا سمجھ میں آئی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا جنازہ اٹھ گیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ صلح حدیبیہ میں جس درخت کے نیچے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، اس درخت کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ لوگ آنے لگے نظر نیاز لے کے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حکم دیا اس درخت کو جڑوں سے نکال دو، بالکل اس کو کاٹ کر جڑیں اکھیڑ دو اس کی۔ شکر ہے تم میں سے نہیں تھا وہاں کوئی، ورنہ کہتا یہ فاروق اعظم سب سے بڑا وہابی ہے۔ بات بھی صحیح تھی، اسی درخت کے نیچے نبی نے بیٹھ کر بیعت فرمائی، اور اسی نبی کے نیچے درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، اور ایسا برکتوں والا درخت جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کا اللہ کی کتاب میں ذکر ہے، اتنا بابرکت درخت ہے۔ فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر سامنے کٹوایا، جڑیں نکال کر پھینک دی۔ کیوں؟ فرمایا اب یہاں شرک شروع ہو گیا، شرک ایسا ہوگا لوگ قرآن کو ٹھکرا دیں گے، شرک کو نہیں چھیڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ایک عورت کے اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ اولاد مانگ رہی ہے۔ قرآن میں ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرے تیرے لیے سبق نہیں، عبرت نہیں، مثال نہیں، پھر اس قرآن کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بس لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جی قرآن شریف مردوں کے لیے اترا ہے، پڑھ پڑھ کے بخشو اور مردے جنت میں پہنچتے جائیں گے۔
अल्लाह मियाँ फरमाते हैं जालिमों इतना बड़ा जुल्म ना करो। ऐलान होता है कि जिंदा मर्द जिंदा औरत के लिए, जिंदा औरत जिंदा मर्द के लिए, बाग जिंदों के लिए, फल फ्रूट जिंदों के लिए, सब्जी तरकारी जिंदों के लिए, हवाई जहाज कार रेल मोटर सारी सवारी जिंदों के लिए, सब्जी तरकारी जिंदों के लिए, कोठी जिंदों के लिए, बंगले जिंदों के लिए, महल माड़ी मकान जिंदों के लिए, बाजार मार्केट दुकानें जिंदों के लिए, तमाम निजामी कायनात जिंदों के लिए। और इतना बड़ा जुल्म ना करो, तमाम चीजें जिंदों के लिए, मेरा कुरान मुर्दों के लिए। इसको मुर्दों के हवाले ना करो, मैंने तो ये जिंदों के लिए भेजा है और जिंदा नबी पे नाजिल फरमाया और जिंदा उम्मत को कुरान दिया है। लेकिन इसकी परवाह नहीं की जाती। कितनी फिक्रमंद है मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा, रो रही है, झोली फैला रखी है, अर्ज करती है फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरे मौला कबूल फरमा, तेरी करीमी का सदका मांगती हूँ, तेरी रहीमी की भीख मांगती हूँ, मेरी इस नजर को कबूल भी फरमा। इसको मेरे पेट में जो है मैंने वो तेरे लिए नजर मान दी, मैंने तेरे लिए वक़्फ़ कर दी, मैं उस पे अपना कोई दावा न जताऊंगी। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा। ख्याल था लड़का पैदा होगा, अल्लाह मियाँ लड़का देगा, मस्जिद की खिदमत करेगा, सफाई करेगा, सारी उम्र झाड़ू पे लगा दूंगी, सारी उम्र अल्लाह के दरबार में बैतुल मुक़द्दस की सफाई में खर्च कर दूंगी, घर बुलाऊंगी नहीं, वहीं रखूंगी, वक़्फ़ कर दूंगी अल्लाह के नाम पे। आजकल तो वक़्फ़ की हुई चीज के लिए भी कचहरी में जा खड़े हो जाते हैं जी, अब्बा जी ने वक़्फ़ की थी, मैं तो नहीं की थी, मैं उन्हें दा पुत्र है, मैं वापस लेना चाहना। अल्लाह के नाम पे देकर भी मुकर जाते हैं, बहाने बना लेते हैं। परेशानी हुई तो इतनी बड़ी नजर मान ली। वो एक आदमी खजूर पे चढ़ा, बड़ी लंबी खजूर थी, कमंद बांध कर चढ़ा, ऊपर बहुत ऊंचा था, वो रस्सा टूट गया। अब नीचे झांक के देखा तो जहन्नुम नजर आया। तौबा तौबा, इतना नीचा है। कहने लगा या अल्लाह, अगर खैर खैरियत से उतर जाऊं 100 रुपए तेरे नाम पे सदका करूंगा, 100 रुपए खैरात करूंगा तेरे नाम पे। थोड़ा सा नीचे को उतर गया, जमीन ठीक ठाक दिखने लगी, कहने लगा 90 दूंगा। और नीचे को आया 80 दूंगा, और नीचे को आया 70 दूंगा थोड़े, और नीचे को आया 60 दूंगा, 50 दूंगा, 40 दूंगा। जब बिल्कुल नीचे आया छलांग लगा के कहता है मैं तो 1 टका भी नहीं देता, मुझे किसी ने पकड़ के उतारा, मैं तो खुद उतरा हूं। मैं तो खुद उतरा हूं, मुझे किसी ने पकड़ के थोड़ा ही उतारा है। क्या हाल है इन लोगों का, सुभान अल्लाह। क्या हमारी मिसाल भी, वो एक मौलवी साहब ने सुनाया, बुढ़ड़ दा गुम हो गया कुक्कड़, बुढ़ी छोदी दा कुक्कड़ गुम थी गया तो गोले बदी गलियां विच। आखे या अल्लाह साइया मेरा कुक्कड़ लब वंजे, घट्टा ले सा तेरे नां ते, मेरा कुक्कड़ लब वंजे, घट्टा ले सा तेरे नां ते। वो कहीं बाल आख्या डाडी क्या आदि पई है, कुक्कड़ दा 20 रुपए दा, घट्टा 500 रुपए दा, क्या करेगी, कुक्कड़ लब के घट्टा दे से। इवें हाथ हिला के आखन लगी, आके चुप करो, एक बारी लब वंजे देना कौन है, लब्बे तो सही, लू नफली चा पड़सा,
آج ہر شخص کا معاملہ یہی بنا ہوا ہے. دلوں میں جھانکو, نظر مارو, اپنے گریبانے میں منہ جھانک کر دیکھو, ہم سارے ایسے ہیں. مصیبت آتی ہے, قرآن کہتا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, آرام پہنچاتا ہوں, خوشی پہنچاتا ہوں, کروٹ نہیں بدلتے, 10 بجے تک سوتے ہوئے اٹھتے نہیں, آنکھ نہیں کھلتی. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, جوان بیٹا تڑپ رہا ہو, بچہ ساری رات تڑپے, ماں سرہانے بیٹھ کے بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہے, ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتی ہے, تیرے سوا کون ہے, تیرے سوا کون ہے, تو ہی میرا معبود ہے, تو ہی میرا حاجت روا ہے. اور جب بچہ ٹھیک ہو جائے پھر وہی عورت خامن کو کہتی ہے میں نظر نیاز بناونی ہے, داتا دے دربار سے جا کے ونڈا کی بالدی میں نظر مننی آئی, منت مننی آئی, اٹھے جا کے دیونا میں. اور لاکھ کہندہ رہے بے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, یہی اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے. نو نو نو, میں تو منت ماننی ہے قبر سے کھڑ کے بنڈن دی. مریم علیہ السلام کی والدہ جب پیدا ہوئی, حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہے, حیران ہے. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ, حیران ہو کر کہنے لگی یا اللہ میرا تو خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا, بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی, ساری زندگی خدمت کرے گا, میرا حصہ مسجد میں برابر پڑتا رہے گا, اللہ کے دربار کا خدمت گزار رہے گا. یہ تو لڑکی ہو گئی, یہ تو لڑکی پیدا ہوئی, اس کو کیا کروں گی, اس کو کیا کروں گی, یہ تو لڑکی ہے. اللہ نے جواب دیا واللہ اعلم بما وضعت, اللہ بہتر جانتا ہے جس نے اس کو لڑکی بنایا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, 1000 مردوں سے یہ لڑکی بہتر ہے, ہزاروں مردوں سے یہ لڑکی بہتر ہے. اس سے تو میں اپنے قدرت کے تماشے لوگوں کو دکھاؤں گا, نشانیاں دکھاؤں گا. تیرے پیٹ سے یہ جو میں نے لڑکی مریم پیدا کی ہے, اور یاد رکھ پیدا ہوتی بات ہے نا, تو نے میرے حوالے کر دیے, میری نظر ہے, میری نیاز ہے, میرے دربار میں تو نے دینی ہے. خبردار, تجھے اس کا نام رکھنے کا بھی اختیار نہیں, نام بھی میں خود رکھوں گا. کبھی قرآن کو سمجھا کرو. آواز آتی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم, میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. اللہ فرما رہے میں نے رکھ دیا, اور یہ ایسی مریم ہے قرآن میں قیامت تک میں اس کا ذکر خیر دنیا زمین پہ پڑھے گی, لوگ پڑھیں گے, عورتیں پڑھیں گی, اس کا ذکر خیر قرآن پہ عرش پہ برابر ہوتا رہے گا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, میں نے اس کا نام حضرت مریم رکھ دیا. اب تو یوں کر, اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دے دے, میری پناہ میں دے دے. منہ سے کہہ دے اے اللہ یہ تیری نظر ہے, اس کی ذریت بھی تیری نظر ہے. سیدہ حضرت مریم علیہ السلام, کوئی اور ہوتا تو مکر جاتا, بھی بچی کیا کرے گی, لڑکی کا مسجد میں کیا کام ہے. وہ آج کل کا دور تو تھا نہیں. یہاں آخری جمعے کو ایک صاحب نے میرے سے بات کی, میں اب تک اکیلا بیٹھ کے ہنستا رہتا ہوں. کہنے لگا جی عورتوں کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں.
मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैंने किताब में देखा था हुजूर के जमाने में औरतें बैठती थी। मैंने कहा तू बिठा के देख, फिर मौलवियों का इत्काफ भी और नमाज भी सारी का बेड़ा गर्क। मस्जिद, इसने रात दिन मस्जिद में रहना, फिर इत्काफ कहाँ रहेंगे लोगों के। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इब्तिदाई दौर में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें मस्जिद में आया करती थी नमाज पढ़ने के लिए, अहमियत बतानी थी, अजमत बतानी थी जमात की, कि औरतें भी आकर मस्जिद में नमाज पढ़ती थी। लेकिन जनाब फारूक आजम सारे कैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में मना फरमा दिया। फरमाया अब वो बात नहीं रही, वो तकवा, वो परहेजगारी कहाँ रह गई। अब फारूक आजम कहते हैं हमारे दौर में तकवा नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह, अब हम क्या कहें, हमारे पल्ले क्या है, हमारे पल्ले क्या रह गया। पेट में बच्चे लेकर सारी रात VCR देखती है, गाने बजाने सुनती है, सैर तफरी वहां करने जाती है, बेपर्द फिरती है। अब बताओ इसके पेट से मरियम कहां पैदा होगी, गुंडे पैदा होंगे, डाकू पैदा होंगे, बदमाश पैदा होंगे। कर रखी है तू इसी को बैतुल मुकद्दस में पहुंचा दे। मैंने ये कबूल कर रखी, तेरी नजर तेरी न्याज मेरे नाम की मानी, कबूल ना करो। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैतुल मुकद्दस में ही छोड़ दिया। मेरे तेरे जैसा वैसा 100 बहाने बना करके, हाँ जी लड़की जात है क्या करेगी जी, चलो इतना ही बैठ के अल्लाह अल्लाह कर सी, यहीं बैठ के अल्लाह अल्लाह कर लिया करेगी। मकसद तो यही था ना, अल्लाह अल्लाह करना। 100 बहाने निकालते। सैयदना मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुकद्दस के मेहराब में इत्काफ में बैठ गई, इत्काफ में बैठ गई। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम खालू हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के। 96 साल उम्र गुजर गई, 120 साल उम्र हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, 96 साल उम्र बीवी की। औलाद कोई नहीं, औलाद कोई नहीं। अंदाजा लगाओ, ना दे 120 साल गुजार दे, ना दे। एक दिन सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका सारे कैदो रजी अल्लाह तआला अन्हा रो पड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों? फरमाया आका ना लड़की है ना लड़का है, बच्चा ही कोई नहीं, सारी उम्र तरसती रहूंगी, यूं ही अरमान लेकर दुनिया से जाऊंगी। आप दुआ कर दे अल्लाह पाक कोई बच्चा बच्ची अता फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ मैंने की भी और कर भी दूंगा, लेकिन ऐसा एक मसला आज समझ ले, एक मसला आज समझ ले, पैगंबर मैं हूं, आखिरुज़्ज़मान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूं, इमामुल अंबिया मैं हूं, सारी कायनात का सरदार मैं हूं, सारी मखलूक का सरदार मैं हूं। अल्लाह ने कुरान मुझे दिया, किताब मुझे दी, उम्मत मुझे दी, लेकिन एक बात याद रख, ये औलाद वाला कोटा जो है ना, ये अल्लाह ने अपने पास रखा है, ये मेरे पास भी नहीं है। औलाद वाला कोटा मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास होता तो मैं कितने ना बना लेता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुकद्दस में बैठी हैं, अल्लाह अल्लाह करती हैं, ना बाजार जाती हैं, ना मार्केट जाती हैं, ना कोई और खाना लेके आता है, ना कोई खुराक का इंतजाम है, ना कोई पहुंचाने वाला है, ना कोई लाने वाला है, ना खुद बाहर निकलती है, ना खुद खरीदती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम आए और आके क्या देखते हैं, वो भी बड़े हैरान थे, भी खाते कहां से है। ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू हैं, आए तशरीफ लाए, देखते क्या मरियम अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पे ऐसे फल पड़े हुए हैं बेमौसम में, उन फलों की मौसम कोई नहीं, मार्केट में नहीं है,
باغات میں نہیں ہے، اور تازے تازے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے آگے رکھے ہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال یا مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ ان پھلوں کی اب موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغ و بہار میں نہیں، ان کی تو موسم چلی گئی اور اب آنے کو بڑی دیر ہے۔ یہ پھل تجھے کون دے کے گیا؟ یہ کہاں سے لائی؟ کس دکان سے خرید کے لائی؟ کون سے مارکیٹ سے لائی؟ کون سے بازار سے لائی؟ بڑا لمبا پوچھ گچھ کی۔ زکریا علیہ السلام نے، حضرت مریم علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ۔ میرے خالو آپ تو پیغمبر ہیں، کوئی نہیں لایا، کوئی نہیں دے کے گیا، نہ میں خریدنے گئی، نہ بازار میں گئی، نہ مارکیٹ میں گئی، نہ کسی کو پیسے دے کر کے بھیجا، نہ کوئی نوکر لایا، نہ کوئی غلام لایا۔ قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور سمجھا دیا مسئلہ، جب وہ دینے پہ آئے پھر موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو خالق موسم ہے جس نے موسم پیدا کیے ہیں۔ جب وہ دینے پہ آئے پھر کائے کا موسم اور کائے کی بہار۔ تم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا حجت کرتے۔ اللہ والی کی بات تھی، زکریا علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، فوراً سمجھ گئے، اور وہیں پہ کھڑے کھڑے پیغمبر نے بھی جھولی پھیلا دی۔ اللہ کے نبی نے، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی۔ 120 سال عمر ہے، 96 سال بیوی کی عمر ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت مریم نے سمجھا دیا، جب وہ دینے پہ آئے بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے، موسم فصل کی کوئی بات نہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، یا اللہ اے مولا کریم، موسم تو میری بھی گزر گئی، بیوی کی بھی گزر گئی۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ میرے مولا میرا سر ہلنے لگ گیا، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی، میری جان ہلتی ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی، میری بیوی کا سر ہلنے لگ گیا، بالکل کرکری بوڑھی ہو گئی، میں بھی بوڑھا، پر مریم کو بے موسم پھل اگر دے سکتا ہے تو ایک ہمیں بھی بے موسم پھل عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، مانگ لیا وہیں، موسم گئی، ہماری عمر بیت گئی، ختم ہو گئی، تیرے نام پہ تیرے دروازے سے میں بھیک مانگتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، ہمیں بھی ایک پھل عطا فرما بے موسمہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا بے نیاز ہے، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ جب تو نے میری مریم کے بے موسم پھل دے کر بے موسم پھل مانگا، جا میں نے تجھے نواز دیا، میں ایک پھل دوں گا، پہلے تجھے بتا دوں اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام،
میں ایک بیٹا دوں گا یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھنا، اس نام کا کائنات میں اس سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ انسان بڑا حریص ہے، جب کوئی چیز کا سہارا مل جائے نا دوں گا، پھر جلدی کرتا ہے۔ پھر ایک دن رو کے عرض کر دیا یا اللہ، یا میرے مولا، کیا کوئی نشانی تو بتا، وہ کب دن آئیں گے، وہ کب وقت آئے گا جو ہمیں بچہ ملے گا، کس طرح ملے گا، کس حال میں ملے گا، جھولی ہماری پھیلی ہوئی ہے، یقین میرا ہے لیکن کوئی نشانی۔ فرمایا اچھا اب جلدی ہو گئی ہے، اب جلدی ہو گئی ہے۔ فرمایا یہ نشانی ہے جب میں تجھے پھل دوں گا تو 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، تیری زبان نہ چلے گی، سمجھ لینا بھی اب آ گیا موقع۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ میں اس نیت سے ذکر خیر کر رہا ہوں ان حضرات کا، پیغمبروں کا، قرآن میں سے، کہ میرا تیرا عقیدہ صحیح ہو جائے، یقین صحیح ہو جائے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ صحیح، عمل صحیح، عقیدہ غلط، اعمال کتنے ہی کر لو بالکل برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، بندوں کی بنائی ہوئی چیز کی طرف تیری نگاہ جاتی ہے، میں خدا کی کاروائی کی طرف نگاہ نہیں جاتی۔ یہ کتنا بڑا آسمان ہے، تم نے کہاں دیکھا کوئی میں نے ستون کھڑا کیا ہوا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اور اس طرح کے 7 آسمان بنائے ہیں، کوئی تھمبا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی ٹیک نہیں، اپنی قدرت کاملہ سے میں نے سنبھال رکھا ہے۔ ستاروں کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، رات دن کا نظام ہے، میرے نظام کی طرف نگاہ کبھی نہیں اٹھتی۔ چلو اگر تمہیں کائنات کا نظام نظر نہیں آتا، اپنے اوپر غور کر لے، ایک گندے پانی کے قطرے سے میں نے کتنا خوبصورت آدمی بنایا، اور تیرے سے بنانے کی مزدوری کبھی نہیں مانگی۔ جوتی پالش کرا، پیسے نہ دے تھپڑ مارے گا، مفت پالش کرا رہا ہے جوتی کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک بنایا، کوئی قیمت نہیں لی، کوئی کرایہ نہیں لیا، کوئی مزدوری نہ لی، بس میرا ایک حکم مان جا۔ پیر بھی تیرے میں نے بنائے، ہاتھ بھی میں نے تیرے بنائے، دل و دماغ جسم بھی میں نے بنایا، زبان میں نے بنائی، آنکھیں کتنی پیاری پیاری میں نے دی۔ ایک بات مان جا میری، یہ جو تیرا سر ہے یہ تیرے جسم کا سردار ہے، تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ میں بے نیاز خدا ہوں اور تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف یہ کہتا ہوں تو بندہ میرا ہے، میں نے تجھے بنایا، میں ہی میں تیری موت بھیجوں گا، میں ہی تجھے پھر زندہ کروں گا، اور میں نے سارا نظام تیرا نبھانا ہے۔ بس ایک خیال کر، یہ تیری جبین نیاز جو ہے پیشانی میری چوکھٹ کے سوا یہ اور کہیں نہ جھکے، درختوں کے آگے نہ جھکے، قبروں کے آگے نہ جھکے، مزاروں کے آگے نہ جھکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تو جب غیروں کے دروازے پہ سر جھکاتا ہے میرا غضب جوش میں آتا ہے، میرا قہر جوش میں آتا ہے۔ کمینے اگر تجھے اپنی سمجھ نہیں، یہ اتنے جانور پرندے میری ہزارہ مخلوق ہے،
کبھی تم نے کوئی جانور نہیں دیکھا کسی قبر کو سجدہ کرتے ہوئے؟ ان کو بچے بھی میں دیتا ہوں، اولاد بھی میں دیتا ہوں، خوراک بھی میں دیتا ہوں، کھلاتا پلاتا بھی ہوں میں۔ بعضی جانور ایسے ہیں جو باسی پر اٹھا گوشت نہیں کھاتے، میں ان کو تازہ گوشت کھلاتا ہوں۔ عقل نہیں کام کرتی آدمی کی۔ یہی تو توحید کی تعلیم ہے جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے تعلیم دی اور جس کی وجہ سے مار کھائی۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک عجیب واقعہ ارشاد فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے، اولاد کوئی نہیں، منت مانتی ہے، نظر مانتی ہے۔ اذ قالت امرأة عمران، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، اے میری بے نیاز بادشاہ، اے میرے خالق و مالک، زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، ساری کائنات کی پیدا کرنے والے، میں نے تیرے نام کی نظر مانی، میں تیرے نام کی نظر مانتی ہوں، تیری منت مانتی ہوں۔ اذ قالت امرأة عمران، اس نے تو نظر مانی۔ قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں آنی، کوئی احکام نہیں آنے۔ میں مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ قیامت تک کے مسلمانوں میں، انسانوں میں جو بھی ایسا ہو بے اولادہ، جس کو اولاد نہ ملے یا بیمار ہو کر مر جائے، اس کو تعلیم دینے کے لیے وہ قبروں میں جا کے ماتھے نہ رگڑنا، وہ ادھر ادھر درختوں کی جا کے پوجا نہ کرنا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کا طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تم کر لینا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، میرے مولا میں نظر مانتی ہوں، اپنے پروردگار کی نظر مانتی ہوں، خالق و مالک کی نظر مانتی ہوں، تیری بے نیازی کی نظر مانتی ہوں، اور میری حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، میری جھولی پوری کرنے والا کوئی نہیں، میری گود کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، میرے گھر کو بسانے والا کوئی نہیں۔ رب انی نذرت لک، تیری نظر مانتی ہوں، تو ہی مالک و مختار ہے، ساری کائنات کو بچے دینے پہ تو ہی قادر ہے، نفع گھاٹے بادے پہ تو ہی قادر ہے، چاہے درجنوں بچے عطا فرما دے، چاہے ایک بھی نہ دے، جس کو چاہوں لڑکی دوں، جس کو چاہوں لڑکا دوں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اب یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہوں لڑکا دوں، جس کو چاہوں لڑکی دوں، جس کو چاہوں جوڑے جوڑے عطا کر دوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، ساری عمر ترس ترس کے قبروں میں چلے جائے۔ قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ کرام کا عمل سمجھ میں نہیں آتا، محمد کریم صدقہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنا شرک ہے، اتنی بدعت ہے کہ حد ہو گئی۔ جو منع کرے اسی کو
خشکواز کرتے ہیں جی، کیا ہے خشکی، یہ خشک لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں عورتوں کے واقعے بھی سنا دیے اور اپنے قرآن میں ذکر کیے، کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا، زیر و زبر نہیں بدل سکتا، قرآن کے ایک حرف کے نقطے نہیں کوئی بدل سکتا۔ وہ بھی تو عورت تھی، پریشان حال تھی۔ کہتے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کر دوں گی، میں اپنا دعویٰ نہ جٹاؤں گی، تیری بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، جھاڑو دیا کرے گا، حفاظت کیا کرے گا، بچہ میرا مسجد کی صفائی کرے گا، قبر میں میرے کام آئے گا۔ اس کا خیال بھی دیکھو، بیت المقدس میں وقف کر دوں گی، کمائی کا مطالبہ نہ کروں گی، کمائی میں ماں ہو کر نہیں مانگوں گی، تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس میں جھاڑو دیا کرے، صفائی کیا کرے، ہر وقت مسجد کا خیال کیا کرے۔ اور آج میرا تیرا خیال یہ ہے، پہلے ہی رات کو میاں بی بی مشورہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ لڑکا دے گا، اس کو پبلک سکول میں پہلے پڑھائیں گے تاکہ انگریزی اچھی جان جائے، پھر فلاں افسر بنائیں گے، پھر وہ رشوت کا خون لے کر آیا کرے گا، پھر ہم وہ پی پی کر مریں گے، جب ہم مریں گے تو ہمیں کفن بھی رشوت کا ملے گا۔ وہ نظر مان رہی ہے مسجد کے لیے، مسجد کی صفائی کے لیے، مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے۔ آج تو اچھے اچھے لوگوں کو توفیق نہیں، خادم رکھ چھوڑتے ہیں، ملازم صفائی کیا کر، صفیں بچھایا کر، تمہیں کیا معلوم ہے اس خادم کو بھی اس ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ تنخواہ لے کر کرتا ہے، نیت اس کی بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ اجر دے گا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے قیامت میں عین اس گھبراہٹ کے وقت میں آواز آئے گی میرے پڑوسی کہاں گئے، عین گھبراہٹ کے وقت میں نفسی نفسی ہوگی، پریشانی ہوگی، اللہ پاک کی طرف سے آواز لگے گی میرے ہمسائے، میرے پڑوسی کہاں چلے گئے۔ عرض کیا جائے گا الہ العالمین آپ تو وحدہ لا شریک ہیں، بے مثل بے مثال ہیں، آپ کا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا میری مسجدوں میں صفائی کرنے والے، خدمت کرنے والے یہ میرے پڑوسی ہیں، یہ میرے ہمسائے ہیں، میرے دربار کا خدمت گزار۔ کوئی بادشاہ کار دلی، کوئی ڈی سی کار دلی، کوئی ایس پی کار دلی، کوئی وزیر کار دلی، کوئی ممبر کار دلی، اللہ کہتا ہے مسجد میں خدمت گزار کرنے والا وہ میرے دربار کار دلی، میرے دربار کا خدمت گزار۔ اور ایک حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ مسجدوں کا خدمت گزار جو ہے جانی اور مالی کرنے والا، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ پاک چھٹی فرما دیں گے کہ مسجدوں کے خدمت گزار کہاں ہیں، مخلوق اکٹھی ہو جائے گی، میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے تم میرے دربار کے خدمت گزار ہو، تم سے حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تم سے حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے حاجی رویں گے، لے بھائی ہم تو دیکھتے رہتے تھے کہ یہ ہر وقت یہ جھاڑو دیتا رہتا ہے، اور کوئی کام نہیں، مسجد کی جھاڑو دینے لگ گیا، اور کوئی کام نہیں رہا، صفحے بچھانے لگ گئے، ہم تو ذلیل سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، اور آج حساب و کتاب بھی نہ ہوا۔
اس وقت پشیمانی سے کچھ نہیں بنے گا، رونے دھونے سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ لوگ افسوس کریں گے قیامت میں، اور افسوس کر کے اتنے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملیں گے کہ ہتھیلیوں کی کھال اتر جائے گی، کھال اتر جائے گی افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے۔ لو بھائی یہ میرا پڑوسی، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، یوں ہی پاگل سا پھرا کرتا تھا، آج عرش کے سائے میں بیٹھا ہے۔ اتنا گھبراہٹ کا دن جب بڑے بڑے پریشان ہیں، یہ گلیوں میں یوں ہی پھرتا تھا، عرش کے سائے میں بیٹھا ہے، کھا پی رہا، مزے اڑا رہا ہے۔ اس وقت رونے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ پاک کا اس وقت بھی ایک ہی جواب ہوگا۔ کئی لوگ عرض کریں گے الہ العالمین غلطی ہو گئی، ہم قرآن سمجھ نہ سکے، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ نہ سکے۔ فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ الہی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب کوئی توبہ کرتے ہیں، کوئی راستہ نکلنے کا بتا، اس عذاب سے کہاں جائیں؟ قرآن کریم میں لوگ روئیں گے، پچھتاویں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما غالین۔ الہی ہماری بد نصیبی نے ہمیں مار دیا، ہماری بدبختی نے مار دیا، اب ہم اقرار کرتے ہیں ہم گمراہی میں پڑے رہے۔ ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، اس عذاب سے نکال دے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اس عذاب سے جان چھڑا ہماری، اس پریشانی سے جان بچا۔ اس وقت کئی سو سال، ہزاروں سال یہ پکارنے کے بعد گناہ ہو گیا، بدبختی نے مارا، بد نصیبی نے مارا۔ قرآن کریم کہتا آواز آئے گی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، چپ ہو جاؤ، تمہیں آج بکواس کرنے کی اجازت نہیں، اجازت نہیں۔ تم نے وہ وقت گنوایا، تم نے اپنی ساری جوانی کا بیڑا غرق کیا، عمر کا بیڑا غرق کیا، آج تم کو ہزاروں سال، سینکڑوں سال اعتراف کرتے، معافی مانگتے گزر گئے۔ میں نے تمہیں ایسا ٹائم دیا تھا، کتنے ہی تیرے گناہ ہوں، کتنی تیری سیاکاری ہوں، کتنی تیری بدعمالی ہو، 2 رکعت پڑھ کے میرے سامنے جولی پھیلا کر 2 آنسو تو بہا کے دیکھتا، ان 2 آنسوؤں میں تیری ساری زندگی کے گناہوں کو بہا کے لے جاتا۔ 2 آنسوؤں کے پانی میں جو سمندروں میں نہ بہتے، دریاؤں میں نہ بہتے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تیرا رونے والا منہ دیکھ کر تیرے اوپر کرم کر دیتا۔